بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز پاکستانی السلام علیکم. جب سے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے موضوع پر سعودی عرب سے قائدانہ کردار مانگا ہے اور یہ کردار ادا نہ کرنے کی صورت میں پاکستان جو ممکنہ قدم اٹھا سکتا ہے، اس کے اعلان کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول کی بنیادوں پر نہیں ہیں، بگڑ چکے ہیں. یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے، اور اس کی ایک بڑی دلیل تو یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے پچھلے سال پاکستان کی مدد کے لیے جو کچھ ارب ڈالر دیے تھے، اس اعلان کے بعد انہوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے اور اس کا کچھ فیصد پاکستان نے ادا کر بھی دیا ہے. وزیر خارجہ کے اس بیان کے بعد پاکستان کے اندر حکومت مخالف قوتیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر ایک عجیب سی ہیجان خیزی کا ماحول پیدا کر رکھا ہے. یہ لوگ وزیر خارجہ کے اس بیان کو غلط رنگ دینے کی بھرپور لیکن ناکام کوشش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حسب سابق حسب روایت بری طرح سے ناکام ہوں گی. میں اس موقع پر ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور، کیا آپ ہماری رہنمائی کرنا پسند فرمائیں گے کہ پاکستان نے کشمیریوں کی آزادی کا مقدمہ کب تک لڑنا ہے؟ آج کے دن تک 73 سال ہونے کو ہیں، کشمیر وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور بھارت نے کشمیریوں کے اوپر کشمیریوں کی جذبہ حریت کو دبانے کے لیے کم و بیش پچھلے 15 ماہ سے ظالمانہ لاک ڈاؤن مسلط کر رکھا ہے، جس کا کشمیریوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور برادر اسلامی ملک ہونے کے ناطے سے پاکستان ان کی تکلیف کو محسوس نہ کریں. آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی نظر میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے اور یہ کب حل ہوگا، یا کشمیر کی آزادی کے لیے کس لیول کی کوششیں کی جائیں گی تو حل ہوگا؟ آپ بتانا پسند کریں گے کہ اگر وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کا کشمیر کی حمایت کرنے کا یہ وقت درست نہیں تو مناسب وقت کون سا ہے، یا کس لیول کی کوششیں انجام دی جائیں گی تو کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی، اور کون کرے گا تو پھر ہوگی؟ دوسری طرف میں شہزادہ محمد بن سلمان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، آپ کے اور پاکستان کے زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو ورثے میں بادشاہت ملی ہے، عیاشی ملی ہے، جبکہ پاکستان کو ورثے میں بدحال معیشت ملی، دہشت گردی ملی اور قرضوں کا بوجھ ملا. ہماری سوچ، ہماری ضروریات ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ان مشکلات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اگر آئندہ باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات بنتے ہیں تو آئندہ بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن اگر آپ ہمارے جذبات سے کھیلنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی اس کوشش میں ناکام کریں گے. اگر اس موقع پر بھی مسلمان ملک ہونے کے ناطے سے کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے سے آپ کو یا بھارت کو آپ کے قومی اور ذاتی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر بحیثیت پاکستان ہماری کیا مجبوری اور کمزوری ہے کہ ہم اپنے ذاتی اور قومی مفادات کو نہ دیکھیں. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پر کتنے احسانات کیے اور پاکستان نے آپ کے ساتھ کتنی مدد کی. سب سے پہلے کہ پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا. کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ کم و بیش 15 لاکھ کے قریب پاکستانی مزدور ہیں جو سعودی عرب کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی کسی مزدور کی طرف سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کے بعد جب بھی کبھی سعودی عرب میں دہشت گردی کا ماحول بنا، پاکستانی مزدوروں نے اپنی جان پر کھیل کر اس میں آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی. میں نے ایک بار سنا کہ ایک ڈوبتے ہوئے عربی کو جب پاکستانی مزدور نے دیکھا تو اس کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. عربی کو بچا لیا لیکن وہ بندہ اپنی جان سے گیا، اس نے اپنی جان قربان کر دی. کیا آپ کی نظر میں پاکستانیوں کے ایسے جذبے کی کوئی قدر، کوئی قیمت ہے؟ اگر آپ کی نظر میں کوئی قیمت ہے تو آپ سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں. عیاشیاں آپ لوگ کرتے ہو، اور جب کعبۃ اللہ کے اوپر دہشت گردوں کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ایسے میں پھر ہماری بہادر افواج جو ہیں وہ دہشت گردوں کا قبضہ چھڑواتی ہیں اور آپ کو دنیا کے سامنے مزید بدنام ہونے سے بچاتی ہیں. آپ یمن کے ساتھ تعلقات خراب کرو تو مدد پاکستان سے مانگتے ہو. آپ عراق کے ساتھ جنگ کا ماحول بناؤ تو مدد پاکستان سے مانگتے ہو. آپ ایران کے ساتھ جنگ کا ماحول بناؤ تو مدد پاکستان سے مانگتے ہو. آپ ملائیشیا اور ترکی کو پسند نہیں کرتے ہو
اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ آگے چلے، ہم آپ کے پیچھے چلے، اور ہم نے ایسے چل کے دیکھا بھی ہے۔ حالیہ دنوں میں علاقائی ممالک کی تنظیم کی میزبانی ملائیشیا کر رہا تھا۔ پاکستان کی وہاں پر نمائندگی ضروری تھی، آپ نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے روکا، ہم رک گئے۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کی جائز ناجائز مطالبات کا سلسلہ ہے کہ رکنے کو ہی نہیں آتا۔ آپ ایک ضدی بچے کا روپ دھار بیٹھے ہیں۔ آخر آپ نے وحد اسلامی ایٹمی قوت کو سمجھ کے رکھا ہے۔ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے سے پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار جو ہے اس کو بھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم آپ کو اہمیت دیتے تھے، لیکن آپ نے اس کا ذرا خیال نہیں کیا۔ دوسری طرف آپ نے پاکستان کو کیا تحفے دی؟ آپ نے پاکستان کے اندر پیسہ پھینکا، پاکستان کے اندر لالچی، مفاد پرست، خود غرض اور غدار مزاج لوگ پیدا کیے۔ آپ نے جب بھی پاکستانیوں کی مدد کی، وہ پاکستانی کی مدد کم تھی، وہ چند خاندانوں کی مدد کی، اور ہم نے آپ نے جو مدد کی، ہم نے اس کی پوری قیمت چکائی، اور پاکستان نے آپ کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھا اور بے لوث مدد کی۔ آپ نے پاکستان کے اندر پیسہ بانٹا، چند خاندانوں کو پیسہ نوازا، غدار مزاج لوگ پیدا کیے۔ آپ نے ادھر پیسہ تقسیم کر کے فرقہ واریت کی بنیاد ڈالی، اور اس فرقہ واریت نے پاکستان کی ذمہ دارانہ بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سرخرو ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ہزاروں قربانیوں سے گزرنا پڑا۔ ہم پاکستانی مسلمان جب سعودی عرب میں حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اس کے برعکس آپ جیسے عرب جب پاکستان میں آتے ہو تو تیتر اور بٹیر کے شکار کی آڑ میں جو بے حیائی کر کے جاتے ہو اس کا ہمیں پتہ ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ یہ آپ کے دیے ہوئے تحفے ہی ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد اگر OIC یا UNO، میری نظر میں یہ دونوں ادارے برائے نام ہیں، یہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو چکے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو جب بہت زیادہ وسیع پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، انسانی جانیں صفحہ اصلی سے مٹ گئی، تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو آنے والے دنوں میں قوموں کو جنگوں اور جنگوں کی تباہیوں سے بچا سکے۔ لہٰذا UNO کو تشکیل دیا گیا جو 1945 میں وجود میں آیا، لیکن آج تک UNO اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ دو ممالک کو جنگوں سے نہیں روک سکا۔ جن دو ممالک نے جنگ کرنے کی ٹھان لی وہ جنگ کر کے ہی ٹھہرے۔ UNO بری طرح ناکام رہا، اور اسی UNO کے اندر قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیر کو، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ لیکن وہ قراردادیں آج بھی ردی کا ڈھیر ثابت ہوئی، بھارت ان کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ بالکل وہی حال OIC کا بھی ہے۔ اگر یہ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کی، علاقائی ممالک کی تنظیم ہے جس نے کمزور اور بدحال اور مقبوضہ مسلم ممالک کی حق میں آواز اٹھانی ہے، ان کی آزادی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں، اگر اس فورم پر بھی کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے سے سعودی عرب کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، اگر بھارت کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے تو پہنچے۔ میں اپنی حکومت سے یہاں پر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی کالونی بن چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں مسلم ممالک کے درمیان سعودی عرب جو ہے یہ مسلم ممالک کا اسرائیل ہے۔ اس کا پاکستان کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ میں اپنی حکومت سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ باہمی وفاداری، احترام، خودداری، خود مختاری کی بنیاد پر تعلقات استوار ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ، لیکن اگر ان پہ سمجھوتا کر کے تعلقات کی بات ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج نہیں تو کل یہ میرا تجزیہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کو اس کے حال پر چھوڑنا پڑے گا، اور اسی میں ہماری قومی بقا ہوگی۔ اس سے پہلے حکومتوں نے، جمہوری حکومتوں نے پاکستان کے اندر حکومت کم کی، سعودی عرب کی دلالی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب ایک جدی اور اکھڑ بچے کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ جب آپ اپنے دشمن ملک کو، سربراہ کو آموں کی پیٹیاں تحفے میں دیں، اس کی والدہ کو ساڑیوں کے تحفے دیں، تو ایسے میں آپ کے خاندانی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔
آپ کے ذاتی کاروبار تو پروان چڑھ سکتے ہیں، لیکن قومی غیرت کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ جب اربوں کو رشتے دے کر آپ تعلقات بنائیں گے تو آپ کے خاندانی تعلقات استوار ہوں گے، آپ کے ذاتی کاروبار پروان چڑھیں گے، لیکن قومی غیرت کی بنیاد پر بین الاقوامی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ آج یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک ضدی اور اکڑ بچے کے بلکہ اکڑ داماد کے روپ میں، جس کے جائز ناجائز مطالبات بڑھتے ہی جاتے ہیں، ہاتھوں کا بچہ ہے اور پاکستان کو وہ اپنے اشاروں میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں اپنی حکومت سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو نظر ثانی سے دیکھے اور قومی غیرت پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے تعلقات بنانے کی کوشش کرے۔ اگر اس میں ناکام ہوتا ہے تو سعودی عرب سے پیچھے ہٹ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ان دونوں ملکوں کو، سعودی عرب کو اور بھارت کو، اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں تو پاکستان کی کیا کمزوری اور مجبوری ہے کہ پاکستان اپنے ذاتی اور قومی مفادات کو پس پشت ڈال دے یا ان کا خیال نہ کرے؟ ہمیں بھی چاہیے، ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ برادر ملک ایران کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ترکی کے ساتھ تعلقات قائم کریں، چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ یہ ممالک میری نظر میں قومی غیرت سے بھرپور ہیں، یہ ان ممالک کو غیرت سے جینا آتا ہے، یہ دنیا کی پابندیاں برداشت کرنے کے دوران بھی جیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلقات اور ناطہ جوڑنے سے پاکستان کی قومی غیرت میں اضافہ ہوگا، اور اگر حکومت کو اس بات کا ڈر ہو کہ تعلقات بگڑنے سے ہمارے 15 لاکھ مزدور جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، سعودی عرب ان کو نکال سکتے ہیں، تو اس بات کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ایک در بند تو 100 در کھل جائے گا۔ مجھے پورے یقین اور ایمان ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ قدم ضرور ملائیں گے، یہ پاکستان کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو سعودی عرب اس وقت ضدی اور بگڑا ہوا بچہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ دماد کا کردار ادا کر رہا ہے، ضدی اور بگڑے ہوئے دماد کا۔ اس کے جائز ناجائز مطالبات بڑھتے جائیں گے اور بڑھ رہے ہیں، ان پہ نظر ثانی کی جائے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں۔ قومی غیرت رکھنے والے ممالک جو ہیں وہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو سرخرو کرے، پاکستان پائیدہ پائے۔